والأموالات والإكرام من الشاهدين والشاهدين والحمد لله. تقبل في أوقات بعد ذلك التقوى ہے خوف الإله. جس کے دل میں خوف الإله پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں بھی دور کرتا ہے اور غیر سے اس کے رزق کا بھی اس طرح سے انتظام کرتا ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ رزق میرے پاس کیسے ہے. خوف الہی ہی دل میں ہو اور محبت رسول دل میں نہ ہو ایسا خوف بھی قابل قبول نہیں ہوتا. لہذا تقوی کے معاملے میں جہاں خدا سے ڈرا جائے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اسی طرح اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ کہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو. اسی لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہے کہ جہاں چیز ہے کہ یاد نہ ہو کرم تیرے. گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ جو حق تعالیٰ سے منہ نہیں موڑتا اور دل میں محبت مصطفیٰ رکھتا ہے تو کوئی بھی چیز اس سے منہ نہیں موڑتی. بس اولیاء کرام کو دیکھا جاتے ہیں جانور اور پتھر وغیرہ میں ان کی عطا ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. کسی ضروری حاجت کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے لشکر آگے چلا گیا. اب جنگل کا ماحول ہے اور جنگل بھی خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے. ایسے کہ ایک شیر آیا اور اس نے حملے کا جب ارادہ کیا تھا انسان شیر کا شکار ہے. جب حملے کا ارادہ کیا تو اس صحابی نے اسے مخاطب کیا اور فرمانے لگے کہ کیا کچھ جانتا نہیں کیا کہ رسول اللہ کا غلام. اس شیر نے سر جھکا دیا اور سر سے اشارہ کرنے لگا کہ میرے پیچھے آؤ. آخر وہ شیر ہی اس بچھڑے ہوئے قافلے کے ساتھ صحابہ کے رسول کو ملا دے گیا. دیکھیے خوف لازمی بات ہے بندہ ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے لیکن اللہ کا خوف اگر دل میں نہ آئے اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے تو پھر کسی اور چیز سے خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں فلاں سے ڈرتے ہیں فلاں سے ڈرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوق کا ایسی چیزیں کبھی قابو پاتی ہیں کبھی انسان کو درد ہو. اگر انسان مضبوط ہو تو پھر ایسی چیز کا سایہ کیا جو تک نشان نظر نہیں آتا. اور مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلوان ہو جو اسے مقابلہ کرتے نہیں. مضبوطی کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو یعنی وہ اللہ و اللہ کے رسول کا اگر سچا غلام ہو تو پھر کوئی دنیا کی چیز اس کے اندر ٹھہرتی. بس ایک خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے محبت رسول دل میں پیدا ہو جائے تو پھر سمجھو کہ یہ ساری کائنات آپ کی خدمت اور اطاعت کے لیے پیدا ہے. یہاں تقویٰ پرہیزگاری بار بار کل پرسوں سے اس کا ذکر کر رہے ہیں. تقوی کی علامتیں کیا دیکھیے آپ ایسے گزر رہی ہوں تو خوشبو آ جاتی ہے. آپ وہی کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگا جس میں یہ پھول ملے ہوئے ہیں ان سے خوشبو آ جاتی ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. تقوی کی نشانی کیا ہے؟ حضرت علی اور مطلع
طرف بندہ ہوگا جہاں وہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی یعنی تقوی والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غور نہ کرے، غرور نہ کرے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس بات پر مان کر دیکھا نہیں نہ ہم نے سجدہ کر دیا، فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، اپنی عبادت کا ہی تو راز تھا۔ اس کو شیطان کو کہ میں نے کوئی زمین کے چھپے چھپے پر عبادت کی ہوئی ہے، مجھے کون پوچھنے والا، لیکن عبادت میں جب غرور کا رنگ آیا تو ساری عبادتیں اس کی ضائع ہو گئی۔ اس لیے پہلا سبب یہ ہے تقوی کا کہ اپنی عبادت پر غرور نہ کیا جائے اور گناہ کو چھوڑا جائے۔ ایسا بھی نہیں کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا جائے اور گناہ بھی کرتا جائے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بندہ نمازی بھی ہے، برا بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی اس نے نماز پڑھی ہے۔ یہ تو فرمان رسول پاک کا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دی جائے۔ تو جب نماز سے بھی وہ برے کام سے نہیں روک رہا تو پھر یوں سمجھیے کہ آتا ہے اس کی سجدے ابھی چکرے ہیں، اس کا قیام ابھی کھڑا ہونا ہے، اس کا ابھی قادہ جو ہے وہ ریسٹ کرنا ہے، نماز اس نے پڑھی نہیں۔ نماز کی میں نے کل بتایا تو دو حالتیں ہیں۔ ابتدائی حالت یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور معراج والی نماز یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اختیار ہی نہ کرے۔ یہ ہے تقوی، وہ کسی اور کو اختیار ہی نہ کرے، اللہ کے واسطے ہی اس کا اٹھنا ہو، اللہ کے واسطے ہی اس کا بیٹھنا ہو، اللہ کے واسطے ہی اس کا چلنا ہو، حتیٰ کہ اس کا سانس نہیں۔ جب انسان کچھ بھی نہیں کرتا تو کم از کم سانس تو لے رہا ہوتا ہے، تو اس کا سانس لینا بھی اللہ کے واسطے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقوی کی کس منزل پر میرا نبی ہر مرتبے کا امام ہے، ہر منصب کا سید و سردار ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقوی کی کس معراج پر تھے کہ خود خدا نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں وہ تقوی کی سارے ہوگا تو کل کا امام ہے اور میں تیرا رب تجھے ارشاد فرماؤں کہتے میرا جینا مرنا نماز قربانی سب کی سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے تقوی یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہ کیا جائے۔ ایک مؤذن ہے وہ اس نیت سے اذان دیتا ہے کہ لوگ کہیں بابا، ایک قاری ہے وہ اس نیت سے لہن میں تلاوت کرتے ہیں کہ لوگ کہیں بابا۔ ایک بندے نے حج اس لیے کہا تو اسے حاجی پکارا جائے، ایک سخاوت اس لیے کرتے ہیں نیت سے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے، تو یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ ایسے لوگوں نے عمل تو کی ہے لیکن اپنے اعمال کو ضائع ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیے ہم اکثر دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے کام سے راضی ہو جائے، اس میں راز یہ ہے کہ اگر ایک خدا راضی ہو جائے تو جس سے خدا راضی ہو جائے اسے دنیا خود راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ کو اختیار نہ کیا جائے، اور یہ جانیں کہ ہر چیز ہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ آپ کسی کی محبت لینا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے کریں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت ہے، اللہ کی اختیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاندار مقام کے یہ بزرگ گزرے
کرے گا. آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ غلط تیری زبان میں اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل میں عیب نہ پائے. کہیے سبحان اللہ. تقوی کی کیا شان ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ جب تو بولے تو تیری زبان راست ہو، تیری گفتگو نغمہ ہو، تیری منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ لوگوں کو ناگوار گزرے. یہ معاملہ ہے زبان کا اور دنیا کا. اب اس کے بعد ہے کام. تو کہا کہ تیرے کام فرشتے پسندے کریں اللہ ہوتا اور کہا تیرا معاملہ رب کے ساتھ تو تیرا دل اتنا پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ تقویٰ ہے اللہ. حضرت باقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تو اپنے بدن کو، اپنے جسم کو خلقت کے لیے، لوگوں کے لیے آراستہ کرتا ہے. آپ پتہ یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، میری ایک پرسنالٹی ہو، مجھے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں بھائی یار اس کا لباس کتنا خوبصورت ہے. تو بتاتے ہیں کہ جس طرح تو چاہتا ہے کہ اپنے بدن کو خلقت کے لیے لباس سے آراستہ کرے، اسی طرح یہ بھی چاہ کہ اپنے دل کو تو خدا کے لیے سجائے. تیرا ظاہر لوگ پسند کریں ٹھیک ہے، تجھے آتا ہے، لیکن تیرا دل ایسا ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو شبہ کی چیزوں سے بچے. ایک چیز میں شبہ پیدا ہو گیا، آیا یہ ایسے ہے یا ایسے ہے، تو بچے آئے. مثال کے طور پر آپ لقمہ ایک کھانے لگے، شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا، اسے چھوڑ دو. کیوں؟ یہ تقویٰ. یہ نہیں کہ اسے کھا جاؤ پھر بچے گا یہاں تو گزر جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے کنارہ کرو. کہیں فتویٰ کام آتا ہے، کہیں تقویٰ کام آتا ہے. اللہ ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ یہ بڑے عظیم معبر گزرے. معبر کہتے ہیں آپ کی تعبیر بتانے والا، اور آپ کی تعبیر میں ایسا ملکہ تھا کہ اگر کوئی ان سے آپ پوچھتا تو 100% اس کی تعبیر بتاتے تھے. بڑے شاگرد رکھتے ہیں. ان کے پاس 40 بڑے بیگے غلام نے آ کے خبر دی کہ جناب ہمارے بیگوں میں سے ایک چوہا نکلا ہے، مرا ہوا. فرمانے لگے تجھے یاد ہے کس بڑے سے نکلا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تو میں بھول گیا ہوں. 40 بڑے تھے، ان میں سے کون سا بڑا تھا جس میں سے وہ مرا ہوا چوہا نکلا؟ فرمایا چونکہ شبہ پیدا ہو گیا لہٰذا سارے کے سارے گھی کو پھینک دو. اسے کہتے ہیں تقویٰ. حضرت امام ابو حنیفہ جن کی ہم مقدس ہیں اور جن کی نسبت سے ہمیں حنفی ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے، وہ بندہ ان کا خلوص تھا. اب دن ایسا تھا کہ سب دھوپ تھی اور بڑی شدید گرمی تھی، تو آپ کسی کے انتظار میں اس کے گھر کے پاس کھڑے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ مقام سامنے ہے، آپ اس کی دیوار کے سارے میں آ جائیے، یہاں آرام کر دیجیے، آپ دھوپ میں کھڑے. فرمانے لگے کہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا اس کی دیوار کے سائے میں آ جانا کل قیامت والے دن سود میں نہیں پائے گا، کہ میں نے اس کی دیوار سے فائدہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اللہ اکبر حمداً کثیرا. اور صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے. یہ بات بڑی کمال کی ہے، اس کے بعد انہوں نے بات کو بندوا ہو گئی. فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو اپنے یوم مثال کے کیے گئے وعدے کو پورا کرے. یوم مثال میں سمجھاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا تو ان سے وعدہ دیا کہ بتاؤ میری عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار ہوں یا نہیں؟ تو ساری روحیں بولی تھی
اور سب روحیں بعد میں بولے گی اس بات میں ناز یہ ہے آلو برات ہے جو جواب دیا گیا ابھی سب روحیں جن میں نبی بھی ہیں صدیق بھی ہیں شہداء بھی ہیں صالحین بھی ہیں نبیوں کے ساتھ بھی ہیں کتابی اور تابعین بھی ہیں سارے ججب قسم کے لوگ موجود ہیں حتیٰ کہ اس مجمع میں وہ بھی ہے جس نے خدا سے کلام کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام ابھی سارے نبی بنی رسول خاموش ہیں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی روح نے جواب دیا کہ ہاں مولا ہم ہی تو تیری عبادت کے لیے یہ ہے شان تو اس وقت ہم نے وعدہ کیا ہوا آج کہہ دیا مسجد میں آؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا لیں کیا اچھا کوشش کر بندہ کہتا ہے نہیں وعدہ کرو آج وعدہ سے کیوں دے دو یہ تو روزے مثال کا وعدہ کر کے آیا ہوا ہے یہ تو وہاں ذمہ داری اٹھا کے آیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے مولا میں تیری عبادت کروں گا اگر نہیں کر رہا تو یہ غفلت میں اور غفلت کی سے پوچھو رسولیات بڑی خوبصورت بات کی فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنے اس یوم مثال میں کیے گئے وعدے کو پورا کرے اور وعدے کا پورا کرنا کیا ہے کو اللہ کو یہ کہہ جائے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو تم اپنے کو کرو ہم اپنے کو کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے تو